کہاں تک پہنچ جاتی ہے. صرف آخری بات میں کرنے لگا ہوں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا درگزر کرنے والا ہوتا ہے. جا یار معافی دیتی ہے, بدلہ لینے والا نہیں ہوتا. ادھر اس طرح کا ماحول آ چکا ہے, کئی چہرے سانوں پسند ہی نہیں ہوتے ہیں. وہ کوئی قصور نہیں ہوتا, کوئی وجہ نہیں ہوتی, سانوں چنگا ہی نہیں لگتا. تو جے تو بغیر وجہ تو رب دے بندے نوں چنگا نہیں نہ سمجھدا پیا تو پھر یہ بھی یاد رکھ رب بھی تینوں چنگا نہیں سمجھدا. گل سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ بس ٹھیک نہیں ہو مجھے تو بس ایسے ہی نا بس میں نے کہہ دیا نا, بس مجھے نہیں اچھا لگتا. بھائی کو وجہ بھی تو دس نا. جو بھی کہہ دیا ہے کہ تو آکھے مولا میں کک کیتا بھی نہیں ہے پھر بھی میرے واسطے آگے ہے, تو جو بھی کہہ چھڑے پھر میری مرضی ہے. کیونکہ جس طرح کا عمل مخلوق نہ کرے گا پھر خالق بھی تیرے نہ اسی طرح کرے گا نا. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں جا یار معاف. اللہ والے جڑے ہوندے نا ایک وہ بھی وصف ہوں درگزر کر دینے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب لاہور آئے نا, صرف آخری بات ہے, جب آپ لاہور آئے تو میں یہ جب عرس پاک ہوا کہ نہیں عوام سی ساری جنتا نے سٹیٹس لائے دے دیکھو جی داتا صاحب کی بارگاہ میں اتنا مجمع ہے. تو میں کہ سارے اے مقام تے نظر آ رہا ہے کہ داتا صاحب دی بارگاہ چ کنے لوگ گئے ہیں. کدی یہ بھی پڑھیا جائے کہ داتا صاحب نے اس وقت کے اندر دین کے لیے کتنی محنت کی ہے. دیکھو نا بندے کو پتا ہو کہ جناب یہ ہندوستان ہے, ہندو رہندے نے, اوتھے جا کے تبلیغ کی تھی, مار پہ سکتی ہے, جان جا سکتی ہے. یہاں پہ میں جو آپ سے تقریر کر رہا ہوں بڑا سوکھا معاملہ ہے. آپ مسلمان ہیں, میں مسلمان ہوں, آپ عشق والے ہیں, ہم عشق والے. یہاں پہ بڑا سوکھا معاملہ ہے. آلے دوالے سارا کفر ہوئے, کفر دی حکومت ہوئے, اوتھے جا کے قرآن دی گل کرنا بڑا اوکھا کام ہوندا وے. تو داتا صاحب نے جب یہ معاملہ شروع کیا, یہاں تک لکھا ہے, کہتے ہیں داتا صاحب کا ماتھا اتنا چمکتا تھا جرا متھا ویکھدا ہی وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی. اور میں نے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا کول پڑھا. کہتے ہیں جن کے پاس مدینے جان جو کے پیسے نہ ہونا ہے وہ داتا صاحب کا دربار ویکھ آیا کرے ہے. میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ بات بیان کی ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب لاہور آئے نا تو جناب چونکہ اخلاص تھا, خوشبو پھیلنے لگ پڑی ہے. اب وقت کے بادشاہ کو جب پتہ لگا نا کافر تھا حاکم ہے, اس نے نا کچھ بندے بھیجے, اس نے کہا اس بابے کو ایک دن کا ٹائم ہے یہاں سے چلے جو ہے. اب وہ آئے, انہوں نے آ کے آپ کو پتہ بھی ہے جو اوپر سے آرڈر کے طور پہ آتے ہیں ان کو بات کرنے بھی کی تمیز نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی چکو بوری بسرا. داتا صاحب نے کہا میں اپنے رب کا حکم رب کا پیغام لوگوں کو سنانے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا بابا تینوں آکھیا نہیں جا. یاد رکھیو اینا چ بھی نا یہ چیز ادوں آتی ہے جدوں اتوں بات ڈالی جاتی ہے, نہیں تو بڑی عاجزی ہوتی ہے. دونوں نے کہنا اٹھو جانا ہی جانا ہے. ہوں پنجابی تمہیں سنا لگا. داتا صاحب کہنے لگے جاؤ پھر جو ہوتا جی کر لو. کی گل ہے جاؤ پھر جو. انہوں نے کہا بابا اٹھتا ہی نہیں ہے. وہ جو خیمہ تھا نا انہوں نے وہ خیمے نو اگ لانی شروع کر چھڑی. انہیں اگ کتنے لگے, وہ لوائے تو لگے نا, آگ کتنے لگے ہے. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اب جناب وہ آگ بھی نہ لگے ہے. انہوں نے کہا بابا کو پہنچے گیا ہے. وہ واپس آئے, انہوں نے کہا ہاں جی بابے کو نکال دیا. انہوں نے کہا جی وہ خیمے کو آگ لگانے لگے تھے, خیمے کو آگ ہی نہیں لگی ہے. اب جو حاکم تھا نا کیونکہ اصلیت کو نہیں جانتا تھا, اس نے نا ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. اس نے کہا ایک بابا نہیں نکالے گیا, اتنے جنے تم گئے تھے ہے. جب اس نے داتا صاحب کے بارے میں نزیبہ کلمات بولے نا اس کے محل کے اندر آگ لگ گئی. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا جی تمہیں کوئی بندہ چنگا نہیں نہ لگتا خاموش رہو ہے. کدی اللہ کے ولی کے بارے میں کوئی نزیبہ جملہ نہ کہنا, تباہ کر دیے جاؤ گے, برباد کر دیے جاؤ گے. بس اتنی سی اس نے بات کی, اس نے اپنے محل کے اندر آگ لگ گئی ہے. کوئی ادھروں آئے, کوئی بجھانا واسطے کوئی ادھروں آئے, آگ نہیں بجھی ہے. پھر بات دل کے اندر ڈالی گئی, بات دل کے اندر ڈالی گئی. وہ بابے ہوراں تانگ کیتا ہے نا تدی ایتھے اگ لگ گئی. اوتھے نہیں لگی, ایتھے لگ گئی ہے. اب وہ آیا, اس نے آ کے نا معذرت کی ہے. اب مجھے بتائیں کوئی بندہ مارنے کے لیے بھیجے ہے تو پھر غصہ تو تھوڑا جا پھر اندر ہوتا ہی ہے نا. بندہ کہتا ہوں تو آیا نا لین دے ہوتے ہے, لیکن ادھر دیکھو ہے یہ وصف ہوتا ہے درگزر کرتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آق کا معافی, آپ نے فرمایا جا دیتی معافی. ہمیں تو ترلے ڈالنے پڑتے ہیں نا بھاجی دے دو معاف. پھر وہ کرسی گھماندا ہے بڑا افسر, اچھا جی پھر وہ ویکھے گا ہے, پھر اگنور کرے گا, اچھا یہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. میں کہا تم جو کر رہے ہو نا وہ بھی تکدا پیا جے ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نے کہا جی معافی. آپ نے فرمایا جاؤ دی ہے معافی. بس آپ نے جب یہ کہا جاؤ دی ہے معافی, ان کی سی ہے. انہوں نے دیکھا کہ معافی ادھر دینی تھی, ادھر آگ بجھ گئی, ادھر وہ والی آگ بجھی, ادھر کفر کی آگ بجھ گئی. انہوں نے کہا صرف اینی معافی نہیں, ان کلمہ بھی پڑھایا جائے, مدینے والے دا غلام بھی بنایا جائے.
تو یہ وصف پیدا کرو ہے اتباع رسول، جھوٹ نہ بولو ہے. کبھی اس کے اوپر میں مزید کلام کروں گا، آگے بہت ساری باتیں تھی کیونکہ ربیع النور شریف کا مہینہ آنے لگا ہے، تو انشاءاللہ علمی فکری نشستیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.